أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین السلام علیکم، سنائیے آپ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہم سیرت النبی کے سلسلے میں اپنی کلاسز لے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت مدینے کے حالات کیسے تھے، سیاسی حالات کیسے تھے، مذہبی حالات کیسے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مدینے کے معاشرتی حالات کیا تھے، اور خاص طور پر یہود کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود مدینے کی ایک بہت بڑی کمیونٹی تھے، اور ان کے جو حالات تھے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھے تھے۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اب مکی دور کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مدنی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ تو جو مدنی زندگی ہے اس کے بھی تین دور، مکی زندگی کے بھی تین دور تھے۔ مکی زندگی میں پہلا دور خفیہ دعوت کا تھا، جو کہ نبوت کے آغاز سے لے کر خفیہ دعوت کے تیسرے سال کے اختتام تک۔ اس کے بعد 4 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک دوسرا دور تھا، جس میں آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، ہجرت حبشہ ہوئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تیسرے دور کا آغاز جو ہے وہ مکے سے باہر دعوت دینے سے ہوا، اور اس کا آغاز 11 نبوی کے آغاز سے لے کے ہجرت تک، ہجرت پر جا کر اس کا اختتام ہوا۔ اب جو مدنی زندگی ہے اس کے بھی تین دور۔ اس کا آغاز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے ہوا، اور یہ دور غزوہ خندق تک چلتا رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ مصیبتیں تھیں، دشمنوں کے معاملات علیحدہ تھے، مسلمان سوسائٹی کے قیام میں بہت سی مشکلات حائل تھیں، اندرونی اور بیرونی مشکلات جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور یہ دور جو ہے غزوہ خندق کے اختتام تک ہے۔ دوسرے دور کا آغاز جو ہے وہ غزوہ خندق کے اختتام سے لے کے فتح مکہ تک ہے۔ اس دور میں حالات کا رخ بدل گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے حالات اتنے مشکل نہ رہے تھے جتنے پہلے دور میں مشکل تھے۔ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کر کے اپنے سب سے بڑے دشمن کو 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے پر پابند کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہی صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے یہ مکہ فتح ہونے کی بنیاد پر۔ تو دوسرے دور کا آغاز خندق کے خاتمے سے لے کے فتح مکہ تک۔ تیسرا دور جو ہے وہ فتح مکہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ دوسرے دور میں مسلمانوں نے جزیرۃ العرب میں تمام مشکلات کو ختم کر کے کامیابی حاصل کر لی، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور جو تیسرا دور تھا وہ پھر اسی حکومت کے استحکام کا تھا، اور اس دور کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہوگا۔ آئیے پہلے دور پر ہی چلتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم پہلے دور کی بات کریں گے۔ تو پہلے دور میں مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ مکے میں تو مسلمانوں کو صرف ایک دشمن سے سامنا تھا، اور وہ قریش مکہ تھے، لیکن مدینہ آ کر مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ان میں سے سب سے پہلے تو وہی کفار قریش تھے، جن کو بڑی سخت آگ لگ چکی تھی کہ مسلمان اب ہمارے قبضے سے نکل کے جا چکے ہیں، ہماری گرفت سے چھوٹ چکے ہیں، اور وہ مدینہ میں امن و امان سے رہ رہے ہیں۔
قریش مکہ چونکہ بیت اللہ کی میزبانی کرتے تھے، بیت اللہ کی تولیت ان کے سپرد تھی، اس لیے وہ عرب کی سب سے بڑی معاشی قوت، عرب کی سب سے بڑی دینی قوت، عرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت۔ اب ان کی جو مخالفت تھی اور ان کی دشمنی وہ بھی ایک بہت بڑی قیمت رکھتی تھی۔ انہوں نے عرب کے دوسرے مشرکین کو بھی ساتھ ملا لیا اور مدینے کا بائیکاٹ کر دیا۔ مدینے کے لوگوں کے لیے یہ جتنی مشکلات پیدا کر سکتے تھے انہوں نے اتنی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ بھی قریش سے بدلہ لیں۔ مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، صبر کرو، جتنا مرضی ظلم ہو تم نے اس کا جواب نہیں دینا، کیونکہ مکے میں ابھی اسلامی تحریک جو تھی وہ نئی تھی، اس نے ابھی قوت حاصل نہ کی تھی۔ ایسا نہ ہوتا کہ اگر مسلمان اس وقت کفار کو اشتعال دلا دیں تو کفار اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیں۔ اس لیے وہاں پہ حکم تھا مارے کھاتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دے دی تھی جس کی اکثریت مسلمان تھی، تو اب حالات بدل گئے۔ اب اجازت دے دی گئی کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے ظلم کا جواب دے سکتے۔ تو یہ پہلے دشمن تھے قریش مکہ۔ دوسرے دشمن یہود کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ یہود جو تھے یہ مدینے کی سوسائٹی کا غالب حصہ تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سود خور تھے، اور مدینے کے رہنے والوں کے اندر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے، کیونکہ یہ اسلحہ بھی بیچتے تھے، تو ان کو اپنے کاروبار کے لیے یہ ضرورت تھی کہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ ویسے بھی سود کے ذریعے انہوں نے مدینے کی بہت سی زمینیں اور باغات اپنے قبضے میں کرنی تھی۔ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، ان کو فکر پڑ گیا تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ باغات اور یہ زمینیں واپس کرنی پڑیں۔ اور دوسرا فکر انہیں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر ایک رشتہ اخوت میں بندھ گئے تو ان کی آپس میں لڑائیاں پھر کیسے ہوں اور ان کا اسلحے کا کاروبار کیسے کرے گا۔ ویسے بھی یہودی جو تھے وہ نسلی عصبیت کا شکار تھے، انہیں یہ بھی تکلیف تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کے یہودیوں کے اندر نفرت پیدا کر رہی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف بھی نہ لائے تھے جبکہ یہود یہ سارا کچھ سوچ، اور واقعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کا ظہور تو ہوا، لیکن اس کا تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت صفیہ جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد دونوں میرے سے بہت محبت کرتے، جب بھی کہیں گئے ہوتے یا میں ان سے ملتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ کہتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو میرے والد اور میرے چچا صبح وہاں اور شام کے وقت واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ان کا حال جو تھا وہ اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ان کے پاس لپک کر گئی لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں۔ وہ اتنے پریشان تھے اور اتنے غم اور غصے میں مبتلا تھے کہ انہوں نے میری پرواہ کی۔ میں نے ان کو سنا، وہ باتیں کر رہے تھے۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا؟ میرے والد نے کہا ہاں وہی ہیں۔ وہ پھر کہنے لگے تم نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ وہی نبی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں وہی۔ پھر میرے چچا نے پوچھا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو میرے والد نے کہا واللہ ان کے ساتھ پوری جنگ رہی، پوری مخالفت رہی۔ اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے، ابھی قباء میں ہیں، تو یہ جو ہیں
یج بن اخطب جو کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کے سردار تھے اور حضرت صفیہ کے والد تھے، یہ ان کی اور ان کے بھائی کی گفتگو ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہود کا نقطہ نظر کیا تھا۔ ایک اور واقعہ بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لے آئے تو ان کے ایک عالم عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عبداللہ بن سلام جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی اپنی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک جھوٹے شخص کا چہرہ نہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے جن کا جواب صرف ایک نبی بھی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح جوابات دیے، وہ اسی وقت ایمان لے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہود جو ہیں یہ بڑی بہتان لگانے والی قوم ہے، ایسا نہ ہو کہ جب انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو تو وہ آپ کے سامنے میرے بارے میں غلط باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ یہود آ گئے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسے آتے ہیں؟ یہود کہنے لگے بہت اچھے، بہت بہترین، یا ایک اور روایت کے مطابق ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اسلام لے آئے تو؟ یہود نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن سلام جو تھے، جو اندر کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے اور باہر آ کے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہود جو تھے چیخنے لگ گئے تم ہمارے بدترین آدمی ہو اور بدترین آدمی کے بیٹے۔ تو یہ تجربات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے پہلے دن، اور قباء میں آپ جو تجربہ یہودیوں کو ہوا تھا اس کا ذکر میں آپ سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سے کر چکے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ رکھا ہوگا، ان کا کیا طریقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ پہلے دن سے دشمنی کے ارادے پکے کیے۔ تیسرے دشمن مسلمانوں کے وہ منافق تھے جو کہ مدینے کے اندر تھے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوس اور خزرج جو تھے یہ دونوں قبائل آپس میں ہر دفعہ لڑتے رہتے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ یہ دونوں ایک سردار عبداللہ بن ابی پر متفق ہیں 110 سال کی لڑائی کے بعد۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور فطری طور پر مدینے کے رہنما بن گئے، کیونکہ مدینے کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور بغض تھا۔ یہ حسد اور بغض ظاہر ہوتا رہتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد جب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ میں مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے میدان میں تو شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے کیا کیا کہ دھوکے کا میدان جنگ بدر کے اگلے دن ہی آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اوس اور خزرج کی بہت بڑی تعداد اس کی حامی تھی، اس کے علاوہ اور بھی مدینے کے مشرکین جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی قوت تھی جو کہ مسلمانوں کی مخالف تھی مدینے کے اندر۔ مدینے کے اندر چوتھے جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ مدینے کے آس پاس کے علاقے کے وہ قبائل جو کہ مسلمان نہ ہوئے، اور ظاہر ہے ابھی سارے قبائل جو تھے وہ مشرک ہی تھے۔ تو یہ 4 دشمن تھے مسلمانوں کے مدینے کے اندر۔ مکے میں تو صرف مشرکین مکہ دشمن تھے، لیکن یہاں آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکھی لڑائی جو تھی وہ لڑ گئی۔